بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمران بشیر ہے اور میں آج اس وقت ایک بہت ہی مذہبی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، ساجد ظفر صاحب کے ساتھ، جو کہ مذہبی امور کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ہم ان سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت خاصے متحرک ہیں، بہت سارے سینسٹیو معاملات جس کے اوپر لوگ بہت کھل کھلا کے بات نہیں کرتے، یہ ان پر بھی جو ہیں وہ خاصی گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ چلیں آج ہاں مجھے موقع ملا ان سے ملاقات کرنے کا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، کچھ خاصے مصروف تھے، انہوں نے مجھے وقت دیا، ان کا بہت شکریہ۔ پہلا تو ہم آج بات کریں گے ایک چاند اور دو عیدوں کے حوالے سے، کہ جو برطانیہ کے اندر جو ہماری کمیونٹی ہے وہ دو عیدیں دو مختلف دنوں میں، ایک عید 2 دنوں میں کیسے کر رہی ہے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ پہلے تو یہ بات بتائیں کہ ہم ایک عید 2 دنوں میں کیسے کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بشیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بڑے اہم مسئلے پر اور اہم ایشو پر آپ نے پوچھا ہے اور یہ مسئلہ ریز کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یو کے اندر اسپیشلی رہنے والا ہر مسلمان اس وقت پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسپیشلی جو ہم پاکستانی اور ہندوستانی جو یہاں کمیونٹی ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اور عیدوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ ایک پچھلا ایک سلسلہ چلا رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، کہ لوگ جو ہیں کچھ موراکو کو فالو کرتے تھے اور کچھ سعودی عربیہ کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ پچھلے ریسنٹلی جو ایک نیا فارمولہ آیا اور اس کے تحت ساؤتھ افریقہ اور گھانا اور اس طرح مختلف ملکوں کو فالو کیا جانے لگا۔ تو اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوکل آبزرویٹری کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مختلف ایشو چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے چونکہ ہماری اجتماعیت نہیں ہے، اور ہم کسی ایک آرگنائزیشن کو یا کسی ایک لیڈنگ اتھارٹی کو قبول ہم نے نہیں کیا ہوا، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کتنا مذہبی ہے اور اب یہ کتنا سائنسی ایشو بن چکا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذہب نے ہر مسئلے کا حل تلاش کیا ہے۔ یعنی اصل تھوڑی سی ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ شریعت نے جتنے بھی احکام ہمیں بتائے ہیں ان کے اندر مقاصد ہیں، یعنی اور پھر ہم مقاصد شریعہ کو بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہم اس حکم کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو مقصد شریعہ ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو عیدوں کے حوالے سے جو شریعت کا مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو ایک ایسا دن دیں کہ جس کے اندر یہ اپنی خوشی کا اظہار کریں، سیلیبریشن کریں، اور جتنی بھی فیملیز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے اندر ایک خوشی کا اظہار ہو، ایک فرحت کا سا سما ہو۔ یعنی اور اس کی بنیاد کیا ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے 2 عیدیں ہوا کرتی تھی، اور وہ عیدیں مجوسی کلچر کا حصہ تھی، کہ جس میں سے ایک کو نوروز کہتے تھے اور دوسری کو مہرگان کہتے تھے۔ تو وہ جو 2 عیدیں ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا تھا، کہ سورج جس وقت وہ سال کا اپنا وہ ایک چکر پورا کرتا ہے تو ایک عید اس وقت ہوتی تھی، اور جب دوسری طرف وہ چکر پورا کرتا ہے تو دوسری عید اس وقت ہوتی تھی۔ تو وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت دین اسلام عرب کے اندر پھیلنے لگا تو اب لوگوں کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا تہوار ہو کہ ہم بھی اسی طریقے سے منائیں اور ہم بھی خوشی کا اظہار کریں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اسی طرح 2 عیدیں دی، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو مقصد شرعی تھا وہ عبادت بھی ضرور ہے، کہ ہم اس کا جو آغاز ہے وہ عبادت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد شرعی کیا ہے کہ وہ جو ایک ہر انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے اور خوشی کا ایک اس کو ایکسپلور کرنے کا اور خوشی کو سامنے کرنے کا وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے، تاکہ اس کی تسکین ہو، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوسری قوموں کی طرح ہم بھی ایک وہ دن منائیں، ہم بھی ایک تہوار منائیں۔ تو لہٰذا یہ مقصد شرعی تھا۔ اب مقصد شرعی تب پورا ہوگا کہ جب پوری قوم مل کر اس کو سیلیبریٹ کرے گی۔ مقصد شرعی تب پورا ہوگا کہ جب سارے کے سارے لوگ مل کر اس دن کو منائیں گے۔ اب اس کا چونکہ ان لوگوں کی عیدوں کا تعلق سورج کے ساتھ تھا، تو ہماری عیدوں کا جو تعلق ہے وہ چاند کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔
सो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप रमज़ान उल मुबारक का आगाज़ करते हैं तो वो आप चांद को देखकर उसका आगाज़ करें, और इसी तरह जब आप ईद करते हैं तो उसी चांद को देख के आप उसकी ईद का एहतमाम करें। अच्छा, अब तो अब ये थोड़ा सा मैं जिसकी तरफ हमारा इख्तलाफ होता है उलमा का स्पेशली, वो इख्तलाफ इस बात का होता है कि यहाँ लफ्ज़ रोयत इस्तेमाल हुआ है हम्म, हदीस पाक में कि सूमू ले रोयती वफ्तरू ले रोयती, कि उसे देख के तुम रोज़ा रखो और उसे देख के तुम इफ्तार करो। तो अब ये जो रोयत का लफ्ज़ है, जो लोग फ़िकी इस्तिलाहात से वाकिफ़ हैं और उसूल फ़िक को जानते हैं, उन्हें पता है कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको हम कहते हैं कि इनके मानी जो है वो मुश्तरक हैं। और मुश्तरक मानी का मतलब ये होता है कि इस लफ्ज़ का जो माना है वो एक से ज़्यादा माना है, वो ये लफ्ज़ इस माने में भी बोला जा सकता है और इस माने में भी बोला जा सकता है। लिहाजा किसी एक माने को हम उसी पे एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो हालात के मुताबिक देखते हैं कि इससे हम कौन सा माना मुराद लें। इसी तरह ये जो रोयत है, रोयत मीन देखना, ये रोयत दो मानों के अंदर मुश्तरक है। एक है रोयत बसरी और दूसरा है रोयत इल्मी। रोयत बसरी का मतलब यह है कि आप अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखते हैं, लिहाजा एक ये माना ये भी है। और दूसरा माना यह है कि रोयत बसरी, रोयत इल्मी, रोयत इल्मी का मतलब यह है कि आपके नॉलेज में साइंस को आप इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करें, दीगर ज़राए इल्म को आप इस्तेमाल करें, अपने हवा से खमसा को इस्तेमाल करें, बाकी जो भी आपके पास मीन्स ऑफ नॉलेज है उनको आप यूज़ करें, तो उससे जो आपको नॉलेज मिलता है उसको भी रोयत इल्मी कहा जाता है। यानी वो भी इसी तरह है कि जैसे आपने आंखों से देख लिया। तो लिहाजा इस वक्त हम ये कहते हैं कि चूंकि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है, और दुनिया, आपको पता है इस वक्त चांद से मरीख तक पहुंच गए हुए हैं, और दुनिया उससे आगे यानी कायनात को तस्खीर करने जा रही है, और हम अभी तक सिर्फ इस झगड़े में पड़े हुए हैं कि क्या हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए चांद नजर आया कि चांद नजर जिस नहीं चांद आया। पे इंसान कदम रख चुका है उसे हम हाँ देख जी, नहीं अभी पा। अभी देख नहीं पा रहे, तो ये बड़ी यानी बदकिस्मती है। अच्छा, ये बताइएगा, मैं माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इख्तलाफ हुआ हो चांद को देखने पे, ईदों को करने पे, और उसको किसी टेक्नोलॉजी या किसी प्रोसेस के ज़रिए आप उस पर एग्री होने की हमें मिसाल देखिए दीजिए? देखिए बात यह है कि कोई भी यानी हर चीज, हर कौम जो तरक्की करती है ना, वो ग्रेजुअली करती है। आप दीगर मज़ाहिब का मुताला करें तो वो भी यानी अब जो उन्होंने एडवांसमेंट और जिस तरक्की पर अब वो पहुँचे, वो भी इन सारे मराहिल से गुजर के यहाँ तक आए हैं। उनके अंदर भी इख्तलाफात होते रहे, झगड़े भी होते रहे, और मज़हब और साइंस जो है वो आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन आखिरकार वो एक सोल्यूशन पे पहुँच आए और अब वो तरक्की की मनाजिल पे जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये जो मसाइल थे, ये मसाइल भी अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है उस वक्त के अंदर इसके अंदर इसका सोल्यूशन आएगा। और वो सोल्यूशन ये है, माजरत, वो सोल्यूशन ये है कि इसी तरीके से देखें कि मिस्र की आप मिसाल ले लें, या इसी तरह बाज़ दूसरे मुल्कों की आप मिसाल ले लें, वहाँ पर भी इसी तरह इब्तदा में झगड़े होते थे। लोग जो है वो चांद नज़र आया जी, नहीं आया, वो लोग बाहर देखेंगे, उनको नहीं नज़र आया, फ़लाँ को नज़र आया, फ़लाँ की गवाही चलेगी, फ़लाँ की गवाही नहीं चलेगी, इस तरह के बहुत सारे वो इश्यूज़ थे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि जो उलमाए अज़हर थे वो उन्होंने बैठ के एक मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया और कौम को एक पेज पर लेकर आए। और वो क्या था कि वो यही है। इसी तरह तरीके से आप तुर्की के अंदर चले जाएं, या आप इंडोनेशिया के अंदर चले जाएं, या मलेशिया के अंदर चले जाएं, या बाज़ दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं, उन ममालिक ने बाकायदा तौर पर एक उसका हल पेश किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ यूके के अंदर ये जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आप इस बात के गवाह होंगे कि बाकी यूरोप के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। जी, इसी तरह। यानी जहाँ टर्किश मुसलमान रहते हैं, जर्मनी के अंदर मेजॉरिटी टर्किश मुस्लिम्स की है, वहाँ पे ये कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आप फ्रांस के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पर जितने भी अल मगरब और दीगर जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं, वो वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी, वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। इवन के यूके के अंदर वो कम्युनिटीज़, यहाँ पे यमनी कम्युनिटी है, यहाँ पे जॉर्डेनियन कम्युनिटी है, यहाँ पे अरब कम्युनिटी है, यहाँ पे दूसरे सोमालियन कम्युनिटी है, उन कम्युनिटीज़ के अंदर भी किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो इख्तलाफ है, यानी अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है, ये इख्तलाफ सिर्फ हमारे यानी मुझ समेत पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो कम्युनिटी हमारे अंदर है, और हमारे अंदर ये जो डिवीजन है वो भी क्या है कि वो, बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारे बाज़ औक़ात ज़ाती एक दूसरे के साथ इख्तलाफात चल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक सेंसिटिव क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बर्मिंघम के अंदर कुछ मसाजिद, कुछ टीवी चैनल्स, कुछ पीरों के अंदर जो इख्तलाफात हैं, हम नाम लिए बगैर अगर बात करें, तो वो किस तरह से इस सारे जो चांद पर के जो मसले के ऊपर असरअंदाज होते हैं? देखिए बात यह है कि हम किसी को यानी नाम पर्सनलाइज लिए बगैर हम नहीं बात कर करें। रहे और ना ही कोई इस तरह कर रहे हैं, लेकिन हम ये मैं जो ज़ाती तौर पर मुझे इस बात का दुख है
اور بحیثیت ایک ورکر کے کہ میں بھی کمیونٹی کے اندر ورک کرتا ہوں اور کمیونٹی کے اندر رہتا ہوں اور ایک اپنی کیپیسٹی میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھی کام کرتا ہوں. لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری کمیونٹی ہے وہ 70 سے لے کے اس وقت تک جو ہمارے یہاں پہ علماء تشریف لائے ہیں اور رہتے رہے ہیں، لیکن اس وقت تک ہم اپنی کمیونٹی کو ایک عید نہیں دے سکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں بڑی ہی آپ نے عاجزانہ انداز میں بڑی سخت بات کر دی. تو یہ ایک بہت بڑا سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ یعنی کس طرف جا رہے ہیں. میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں ان علماء کی تحقیقات کو کہ جو اپنی تحقیق کرتے ہیں، ان علماء کی ریسرچز کو جو ریسرچ کرتے ہیں، ان علماء کے ڈیبیٹس کو جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان علماء کی میٹنگز کو جو میٹنگ کرتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یعنی کوئی بھی ریسرچ ہو، کوئی بھی ڈیبیٹ ہو، کوئی بھی تحقیق ہو، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم اور اس کا ریزلٹ کیا ہے. اگر تو اس کا ریزلٹ اچھا ہے تو پھر وہ ساری تحقیق، سارے ڈیبیٹ اور وہ سارا کام جو ہے وہ اپریشیٹیبل ہوگا، اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. اور اگر اس کا نتیجہ وہ ڈویژن اور تقسیم ہو تو پھر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری جتنی تحقیقات ہوئی ہیں یا اس وقت تک ہمارا جتنا بھی کام ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس مسجد کی عید کل ہو رہی ہے جی، اس مسجد کی عید آج ہو رہی ہے جی، یہ لوگ جو کل عید پڑھیں گے یہ لوگ آج عید پڑھ گے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے جہاں ہمارا مقابلہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہے، جہاں ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہے، جہاں جوئش کمیونٹی کے ساتھ ہے، جہاں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ جس وقت اپنے ایام کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کے یہاں کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہوتی ہے. اور پھر ہمارے بچے، ہمارے لوگ جو کام کرتے ہیں، جو مختلف آفسز کے اندر کام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اب ان کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی، ایک دوست، ایک فرینڈ، اچھا جی آپ نے کب عید کرنی ہے جی میں آج کر رہا ہوں، تم نے کل کرنی جی میں ٹمارو کروں گا. اچھا اب ان کے اندر ایک دن عید نہیں ہو رہی ہے. اور پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایون آپ کو بھی پتا ہے اینڈ آئی نو کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں کہ ان فیملیز کے اندر ایک گھر کے اندر بیٹا جو ہے وہ کسی دن عید کر رہا ہے، باپ کسی دن عید کر رہا ہے، بیٹی کسی دن عید کر رہی ہے، ماں کسی دن عید کر رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو شریعت کا مقصد تھا، کیا ایسا کرنے سے وہ مقصد شریعت پورا ہو رہا ہے؟ بالکل مقصد شریعت پورا نہیں ہو رہا. کمیونٹی جو ہے وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے اور ہر سال یہ مشکل وقت آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، تحقیقات بہت آگے آ چکی ہیں، اور جہاں ہم اور بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کرتے ہیں، تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پریارٹی جو ہے اس وقت ہماری وہ اسی بات پہ ہونی چاہیے. ڈیبیٹ کوئی بھی ہو، یعنی ہمارے ظاہر ہے شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر مفہوم نکال لیا جاتا ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے سال کے سال آتا ہے، اور عید گزر جانے کے بعد ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بجائے کہ وہ سال کا جو پیریڈ ہے ہم اس میں ورکنگ کریں، ہم اس میں ایک لائے عمل تیار کریں. اچھا چلیں، یہاں پر ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو کمیونٹی ہے جو ہمارے پاکستانی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم یہاں پر اپنی یہ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے اس وقت کے اندر جب ان کے پاس ایک ڈیوائیڈڈ اپینین آتا ہے، اور وہ ایک عام جو مسلمان ہے جو دین کی اتنی گہری سوجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ وہ کوئی خود سے فیصلہ کر لے، وہ اپنے قریب ترین مسجد کو یا اپنے فقہ کی جو مسجد ہے جہاں وہ جاتا ہے وہ وہاں سے ایک فیڈ لیتا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا میسج ہے ایک عام بندے کے لیے؟ عام آدمی تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو میں انوسینٹ اور ولنریبل آدمی سمجھتا ہوں ان دس کنٹیکسٹ. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عام آدمی کیا کرے گا کہ وہ کوئی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپشن یہی ہے کہ یا وہ آج عید کرے گا یا وہ کل عید کرے گا. ایون کہ پچھلے وقتوں میں 3 عیدیں بھی ہوتی رہی. تو یہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو تسلیم کرواتے ہیں کہ ہم لیڈنگ اتھارٹیز ہیں، یا ہم مفتی ہیں، یا ہم لیڈنگ اتھارٹیز ہیں، یا ہم رویت حلال ہم نے بورڈ بنا رکھا ہے، یا جو بھی جیسے بھی انہوں نے بنا رکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں اس UK کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ہماری کوئی ایک لیڈنگ اتھارٹی نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایک لیڈنگ اتھارٹی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر جو ان کا اعلان ہو وہ چاہے ایک دن ہو یا دوسرے دن ہو، پھر پوری کمیونٹی اس کو فالو کرے.
اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ شریعت نے جو احکام نافذ کیے ہیں ان احکام کے نافذ کرنے کا، یا فرض کر لیں جمعے کی جو شرائط یا اور اس طرح کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں پر قاضی وقت ہو. قاضی وقت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر قوت نافذہ موجود ہو، کہ اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کو نافذ کرنے کی قوت بھی ہو. تو یہاں یو کے اندر ہمارے پاس کوئی قوت نافذہ موجود نہیں ہے. صحیح. اور جو اتھارٹیز خود اپنے آپ کو، مثلا میں فرض کر لوں ایک اتھارٹی کریٹ کر لیتا ہوں یا بنا لیتا ہوں، یا میرے کوئی اور کولیگ دوسرے کسی مسجد کے اندر وہ اپنی ایک اتھارٹی کریٹ کرتے ہیں اور وہ ایک اپنی اتھارٹی بنا لیتے ہیں، یا کوئی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، یا کوئی وہ رویت بورڈ بنا لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، دوسرا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یا تیسرا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو جب کوئی کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا تو پھر وہ لیڈنگ اتھارٹی بن ہی نہیں سکتی ہے. جب وہ بن ہی نہیں سکتی ہے تو یہ مسئلہ، پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب میرا اعلان ہے وہ سارے سنیں. آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، جو آپ کا اعلان ہے وہ سارے سنیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ میں اپنی پاپولیرٹی کے لیے اور آپ اپنی پاپولیرٹی کے لیے آپ ایک اس کے اگینسٹ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کریں گے، میں آپ کے اگینسٹ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کروں گا. ورنہ شریعت نے تو ہمیں یہ نہیں کہا. شریعت نے جو ہمیں کہا تھا کہ وہ سارے مل کر عید کریں. اب تھوڑا سا اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں. ایک آخری میرا سوال ہے کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بتائیں کہ کیا اس بار ہم ایک عید کرنے جا رہے ہیں جو کل ہو سکتی ہے یا پرسوں ہو سکتی ہے، جمعہ یا ہفتہ کے روز؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایک علماء کا واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے اور اس کے اندر ہم موجود ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے یہاں واٹس ایپ گروپس موجود ہیں، اور اس میں ہمارا اس پہ پچھلے کافی دنوں سے ڈیبیٹس بھی چل رہے ہیں، بحثیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن جو آپ نے تجربے کی بات کی اور جو آپ نے مجھے پوچھا، تو میرے تجربے کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ بالکل ہماری ایک عید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک سے زیادہ عیدیں ہوں گی. کچھ لوگ فرائیڈے کو کریں گے اور کچھ لوگ سیٹرڈے کو کریں گے. اور ڈیبیٹ وہی ہیں، دلائل وہی ہیں، وہ ہر سال ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ڈویژن کی صورت میں نکلتا ہے. اور یہ جو ڈویژن ہے یہ صرف ہماری کمیونٹی میں ہے. یہ میں اگین کہتا ہوں کہ باقی کسی کمیونٹی کے اندر نہیں ہے. صومالین کمیونٹی کے اندر نہیں ہے، عرب کمیونٹی کے اندر نہیں ہے، باقی جو مراکش کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے اندر نہیں ہے، یا دوسری کمیونٹی ان کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایک ہی دن وہ عید کر لیتے ہیں. صرف ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ فرائیڈے کو اگر اسمال ہیتھ پارک میں یا کسی دوسری جگہ پر، وہاں آپ کو ایک بڑی تعداد میں لوگ آپ کو سیلیبریٹ کرتے نظر آتے ہیں. تو وہ لوگ جو دوسرے دن کرتے ہیں وہ پھر یعنی اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ کچھ بچے کھچے رہ گئے تو وہ پھر دوسرے دن چلیں جی. صحیح کہا. تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ سپریٹ ہی نہیں رہتا. باقی جب عید ہو گئی، اور پھر دیکھیں شریعت کا بہت سارے شرعی احکام ہیں. ایک میں شرعی حکم بھی اگر بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں عید ہو گئی ہے تو آپ سارے مل کر عید کریں. سارے مل کے. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن جو ہے وہ رائٹ ڈے نہیں تھا، اٹ واز ناٹ اے رائٹ ڈے ٹو سیلیبریٹ یور عید، سو یو کین لیٹر آن کیپ یور فاسٹ ایز اے قضا. ٹھیک ہے، لیکن اس دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اس دن سارے مسلمانوں کے ساتھ آپ عید کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح دن نہیں تھا عید کے لیے، آپ نے ایک اس کا آپ ریفرنس کے ساتھ یہ بات ذرا ریپیٹ کریں، کیونکہ یہ بڑی ہی علمی بات ہے کہ جو شاید میرے خیال میں مستقبل میں یہ کہیں کوٹ بھی ہو اور یہ ایز اے ریفرنس بھی یوز ہو. دیکھیں، جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، اور فقہ کی کتابوں کے اندر بہت سارے ایسے احکام لکھے ہوئے ہیں، اور ان احکام میں فرض کر لیں یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر عید، فرض کر لیں آج عید کا دن تھا اور کسی وجہ سے آج موسم جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہے، یعنی سخت قسم کا فلڈ آ گیا، سخت قسم کی آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے لوگ وہ عید نہیں پڑھنے کے لیے باہر آ سکتے، سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، تو وہاں پر کیا ہے کہ وہی لیڈنگ اتھارٹی، وہی اوپر والا حاکم وقت یا جو بھی ہے، وہ اس عید کو ڈیلے کر دے. وہ کہے کہ بجائے آج کے ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ڈیلے کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ ان دا انٹرسٹ آف پبلک. صحیح. ٹھیک ہے، کہ پبلک کا فائدہ کس میں ہے کہ ظاہر ہے کہ آج وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے. کس کی وجہ سے؟ ڈیو ٹو بیڈ کنڈیشن آف ویدر یا کوئی اور اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پر یہ اعلان ہو گیا یا اسی لیڈنگ اتھارٹی نے یہ اعلان کر دیا کہ آج عید ہے اور لوگوں کی اکثریت نے وہ عید کرنا شروع کر دی، تو لہٰذا اب مائنارٹی میں یا تھوڑے سے لوگ وہ اس وقت روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے، ان کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، وہ عید منائیں، عید پڑھیں.
اور پھر بعد میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ دن وہ صحیح نہیں تھا تو وہ اپنا ایک بعد میں روزہ قضا کر لے. سو مطلب یہ ہے کہ جو اجتماعیت ہے وہ اجتماعیت تاکہ ختم نہ ہونے پائے، اور یہی شریعت کا مقصد ہے، اور مقصد شریعت اسی کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسا کہ آپ نے ایک بہت ہی مفصل انداز میں گفتگو سنی. اس گفتگو کا مقصد، اس ویڈیو کا مقصد کسی کی تصحیح کرنا یا کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی جگہ سے کسی نے تو شروع کرنا تھا. تو بجائے کہ ہم انتظار کرتے اس خبر کا کہ پھر سے 2 عیدیں ہو گئی، تو میں نے علامہ صاحب سے گزارش کی کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دیں. اللہ کرے کہ ہم ایک عید برطانیہ کے اندر منانا شروع کریں، کیونکہ یہی محبت بانٹنے کا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے. آپ سب کے کا سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.